آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ جانیں گے ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد فوراً پاکستان کا کیوں دورہ کیا اور امریکہ بھی پاکستان سے ناراض ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک امریکی اہلکار نے گزشتہ ماہ انکشاف کیا تھا کہ واشنگٹن کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تعمیر کو روکنا ایک اہم مقصد رہا ہے۔ ہماری کوششوں سے یہ منصوبہ تقریباً ایک دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستانی سیاست کے مشہور کردار امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری بیورو برائے جنوبی اور وسط ایشیا امور ڈونلڈ لو نے بھی 19 مارچ کو کانگریس میں سماعت کے دوران کہا تھا، اس پائپ لائن کو روکنا ہمارا ایک اہم مقصد ہے اور اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ 22 اپریل کو ایرانی صدر پاکستان آئے تو 23 اپریل کو واشنگٹن نے پاکستان کو پابندیوں کی دھمکی دی، مگر اسے صرف دھمکی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی نوعیت کے کاروبار والی 3 چینی اور ایک بیلاروس کی کمپنی پر پابندی لگا دی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رائسی کے 3 روزہ دورہ پاکستان کے بعد دونوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں ایک نئے دور کا آغاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں فریقین نے توانائی کے شعبے باشمول بجلی کی تجارت، بجلی کی ترسیل اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر منصوبے میں تعاون پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان باقی 2 بارڈر میں مارکیٹس کھولنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پائپ لائن کو ایران کے جنوبی پارٹس گیس کی فیلڈ سے پاکستان تک 1900 کلومیٹر 1180 میل سے بھی زیادہ پھیلانا تھا، جسے ایران نے کافی عرصے پہلے مکمل کر لیا تھا۔ اس پائپ لائن کی تعمیر پر ایران تقریباً $2 بلین خرچ کر چکا تھا، مگر امریکی پابندیوں کے خدشے کے پیش نظر یہ منصوبہ پاکستان کی جانب سے ابھی تک شروع نہیں ہو سکا تھا، تاہم اب اس پر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے اگلے 5 سال میں 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 بلین امریکی تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یقیناً ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کے باعث امریکی پابندیاں پاکستان پر لگائی جائیں گی، خاص طور پر ایران مالیاتی اداروں کے ساتھ کاروباری معاملات امریکہ کے لیے بہت تشویشناک ہیں۔ دراصل تیل اور پیٹرولیم مصنوعات سے ایران کی آمدنی کو محدود کرنے کی واشنگٹن کی کوششیں کئی دہائیوں پرانی ہیں۔ اس نے ایران میں سینکڑوں اداروں اور لوگوں پر بھی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، مرکزی بینک سے لے کر سرکاری عہدیداروں تک، جن پر ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور اور مسلح گروپوں جیسے فلسطین کی حماس، لبنان کی حزب اللہ اور یمن کی حوثیوں کی مادی حمایت کرنے کا الزام ہے۔ اور اب خیر ایران کھل کر فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کے معاملے پر پاکستان اور ایران کی سوچ ایک ہے۔ ایران اور پاکستان نے ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ بھی کیا تھا اسرائیل کو خطے میں اس کی مہم جوئی، پڑوسیوں پر حملہ کرنا اور غیر ملکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے غیر قانونی اقدامات سے روکا جائے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کے جواب میں جو حملہ کیا تھا، اس میں شام کی بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بیان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی، غزہ کے محصور لوگوں تک بلا روک ٹوک انسانی رسائی، بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے جرائم کے احتساب کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ایرانی صدر کے دورے کے دوران پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک امریکی پابندیوں کا تعلق ہے تو وہ پاکستان پر کئی بار عائد کی گئی ہیں، بلکہ کئی پابندیاں تو مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ اتنی قریبی دوستی کے باوجود سن 2000 میں امریکہ نے پاکستان کے خلائی ترقی پر پابندی عائد کی تھی، ابھی تک اس پر موجود ہے، بلکہ اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملات میں بڑھائی بھی گئی ہے۔ اس طرح کی وجوہات کے سبب پاکستانیوں کی اکثریت امریکہ کو پسند نہیں کرتی۔ ایک سروے میں پتہ چلتا ہے کہ 72% سے زیادہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ پاکستان پر امریکی پابندیوں کا سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہوا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں افغان جنگ کے سبب تعلقات میں کچھ بہتری آئی، مگر کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ ضیاء الحق کے آخری دور میں امریکہ ہمارا سخت مخالف ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخالفت ضیاء الحق کی موت پر ہی جا کر تھوڑی سی تھمی تھی۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں امریکہ مجبوراً پاکستان پر مہربان ہوا، مگر کابل سے نکلتے وقت امریکہ کو جن مسائل سے گزرنا پڑا، اس کا سارا غصہ ابھی تک پاکستان پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صاحبان اقتدار امریکہ کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اتنی ہمت کیسے کی ہے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ضرور ملا ہوگا، کوئی امید کی کرن ایسی ضرور دکھائی دی ہوگی۔ روس سے تیل خریدنے کا معاملہ بھی ابھی راستے میں ہے۔ چین کے ساتھ بھی سی پیک میں سعودی عرب کی شرکت پر ابھی بات چیت جاری ہے۔ ایسے میں ایسی اوپن خارجہ پالیسی ویسے
ویسے تو تمام پاکستانیوں کے دھڑکتے دلوں کی آواز ہے، مگر اصلی کہانی سے کوئی واقف نہیں ہے اندر اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ عمران خان سے اس لیے ناراض ہو گیا تھا کہ جس دن وہ ماسکو گئے اس دن روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا۔ بالکل ویسے ہی صورتحال جس دن ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس کے بعد فوراً ایرانی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ حالانکہ پاکستان اور ایران میں کچھ سرحدی جھڑپیں بھی ہو چکی تھی۔ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اللہ کرے وہ ملک قوم کے لیے بہتر ہو۔